محترم ناظرین و سامعین، جاڑوں کا موسم آ گیا ہے، تو اب جاڑوں میں موٹے موٹے گدے بچھائے جائیں گے، رضائیاں اوڑھی جائیں گی، کمبل اوڑھے جائیں گے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، جو لوگ بچوں والے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مننے مننے سے بچے ہوتے ہیں، ان کے ننھے مننے بچے ہوتے ہیں، اور رات ہوتی ہیں ماشاءاللہ لمبی لمبی، کہ ادھر عشاء کی نماز 7، 7:15، 7:30، 8 بجے تک سب فارغ ہو جاتے ہیں، اور ادھر فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے 6:45 بجے، 6:30 بجے، تو کافی لمبی رات ہو جاتی ہے۔ تو بچے ایک ایک رات میں کئی مرتبہ پیشاب کرتے ہیں، اور جب پیشاب کرتے ہیں تو گدوں پہ پیشاب کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ان گدوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رضائی پہ پیشاب کر دے بچہ تو اس رضائی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھیے گا کہ بچے نے جہاں پیشاب کیا ہے صرف وہ حصہ ناپاک ہوگا، جہاں گندگی لگی ہے صرف وہ حصہ ناپاک ہوگا، پورا گدا ناپاک نہیں ہوگا، پوری رضائی ناپاک نہیں ہوگی۔ تو اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے گا، میں کاپی سے سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیے گا کہ یہ گدا ہے، ایسے سمجھ لیجیے، یہ پورا گدا ہے، پوری کاپی، ٹھیک ہے، یہ پوری کاپی گدا ہے۔ اب بچے نے یہاں پر پیشاب کر دیا، گول گھیرا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ یہاں بچے نے پیشاب کر دیا۔ تو اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو گدے کو ایسے ٹانگ دیں، کہیں اس کو اس طریقے سے، ادھر کونے ادھر لٹکا دیں، ادھر کونے ادھر لٹکا دیں، ادھر کونے ادھر لٹکا دیں، کیونکہ یہ گدا ہے، اس کو آپ نچوڑ تو سکتے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، تو یہ پیشاب والا حصہ بیچ میں آ گیا، تو یہاں پر اتنا پانی ڈالنا ہے، اتنا پانی ڈالنا کہ نیچے کو نکل جائے پانی، اتنا پانی ڈالنا، ٹھیک ہے۔ جب نیچے کو نکلنا شروع ہو جائے تو اس کو اب ایسے ہی چھوڑ دیں، اور اتنی دیر انتظار کرنا کہ ٹپکنا پانی بند ہو جائے۔ یہ ایک دفعہ اس کی دھلائی ہو گئی، پھر دوسری دفعہ بھی ایسے ہی کرنا، اور تیسری دفعہ بھی ایسے ہی کرنا، 3 مرتبہ جب ایسے کریں گے اس کو تو پھر یہ پاک ہوگا، اس سے پہلے یہ پاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کو نچوڑ سکتے ہیں آپ، کہ یہاں سے پکڑا آپ نے اور اس کو نچوڑ دیا، پتلا گدا ہے، زیادہ فارم نہیں ہے، زیادہ روئی نہیں ہے، اس کو نچوڑ سکتے ہیں، اور اتنا نچوڑ لیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، تو پھر اب اس کو یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ نچڑتا رہے، بوندیں ٹپکتی رہے، ٹپکنا بند ہو جائے، پھر اس میں یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نچوڑ دیں گے تو پھر دوبارہ پانی ڈال کے اس طریقے سے نچوڑیں، پھر تیسری مرتبہ اس طریقے سے کریں، تو یہ آپ کا گدا پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لحاف کے ساتھ کرنا، اسی طریقے سے تکیے پر پیشاب کر دے، تکیے کے ساتھ کرنا، اسی طریقے سے ہر ایسا کپڑا جس کو نچوڑ نہیں سکتے ایسے ہی کرنا، اور جس کو نچوڑ سکتے ہیں تو اس کو ساتھ ویسے کرنا جیسا کہ میں نے بتا دیا۔ آخری بات، ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض لحاف یعنی رضائی اور بعض گدوں کو نئے سرے سے بھروایا جاتا، تو اس کی جو اندر روئی ہوتی ہے یا روبڑ ہوتا ہے، اس کو دھنا جاتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا روئی دھننے سے پاک ہو جاتی ہے یا روبڑ دھننے سے پاک ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، پاک جب ہوگی روئی دھننے سے جب کہ گندگی اور پیشاب یا جو بھی نجاست کی چیز ہو وہ اس چیز کے حصے سے آدھے آدھے حصے میں ہو۔ مثال کے طور پر یہ پورا گدا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا گدا ہے، اب اس گدے کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کیجئے، 50-50 کیجئے، تو اب مثال کے طور پر آدھا یہ یہاں پر ہو رہا ہے، آدھا یہاں پر ہو رہا ہے، میں نے نشان لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر گندگی اور نجاست جو ہے وہ پیشاب ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو آدھے حصے سے اگر کم ہے تو یہ ایسی روئی تو دھننے سے پاک ہو جائے گی، لیکن اگر آدھے سے زیادہ ہے گندگی، آدھے حصے سے زیادہ ہے گندگی، پورے حصے کو گھیر لیا ہے، تو پھر وہ دھننے سے پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اسی طریقے سے دھویا جائے گا کہ 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا، پانی نچڑنا بند ہو جائے، اب چاہے وہ رکھ کر نچڑنا بند ہو پانی یا اس کو نچوڑا جائے۔ تو یہ ہے گدا، رضائی یا روئی کو پاک کرنے کا طریقہ، اور یہ مسائل اور یہ مسئلے سردیوں میں بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اور بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں، مستورات بہت زیادہ نظافت سے کام لیتی ہیں اور لینے بھی چاہیے، تو وہ ان چیزوں کو لے کر بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ملانی ہیں اور الٹے سیدھے مسئلے بتانے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ مثال کے طور پر اتنا گدا یہ ناپاک ہوا تو اب وہ اتنا دھو کے ڈال رہی ہے، تو وہ طنز کسیں گی، ٹون کسیں گی، اتنا گدا تو نہ دھویا ہے، یہ پورا دھونا چاہیے،
اس کو اور مصیبت میں ڈالیں گے مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، حالانکہ جتنا ناپاک ہے اتنا دھو دیا پاک ہو گیا بس۔ تو یہ مسائل بہت زیادہ پیش آئیں گے، اسی لیے ایک بھائی کا سوال بھی تھا، میں نے کہ بھائی آپ نے بھی موقع پہ چوکا مارا، صحیح ٹائم پہ سوال کیا۔ امید ہے کہ یہ مسائل سمجھ میں آگے ہوں گے، لہٰذا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔